السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ اسماعیل اور ایک طوائف کا واقعہ۔ کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ اچانک حضرت شاہ محمد اسماعیل کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا، یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ دین اسلام کو ہی بدنام کرنے والی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہوئے تو یہ سب ہیں تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے گناہوں سے باہر آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، چاہے کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں، میں تو انہیں ضرور نصیحت کرنے آؤں گا۔ اس عزم صمیم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر تشریف لائے۔ درویش خانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیوں دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں، دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی غدار فقیر ہے، سو چند روپیے لا کر ہاتھ میں تھما دیے، لیکن انہوں نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں، طوائف طبلے پر ڈھولک کی تاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازیبیں اور گھنگروؤں کی جھنکار نے عجیب سماں باندھ رکھا ہے۔ جون ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں کوئی گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کے پازیبے اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کرنے کے واؤج سننے کا حکم دیا۔ پھر وہ سب ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل نے قرآن شریف نکال کر سورہ تین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے سدھ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشیں سوا ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص، دردمند اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہ کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشیں انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لجہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھاڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم و معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئیں۔
کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس باز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تحت نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ پھر شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کی ہدایت دی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقبل قبول، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں بس اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ جو سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے۔ تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں اور نہ تجھ پر کسی کا زور ہے۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائف گناہ کی زندگی پر کافی افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور ادھیڑ عمر ولیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالات اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، کیا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر روموں اور تجھ پر سوم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکلنے سے آتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک سے میری بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور اپنی ایمان کی راہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔